آج کل کے دور میں جہاں باقی دوسری بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں، اس میں اگر ہم دماغی کمزوری کی بات کریں اور یادداشت کی بات کریں تو وہ بہت عام ہو چکی ہے۔ جیسے بڑے لوگ بھی ہم سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا یا ہمیں بھول جاتا ہے یا ہم ریلیکس فیل نہیں کرتے، تو وہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان عادات کے بارے میں بات کریں ہیں جو آپ کی دماغی کمزوری کا باعث بنتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان 5 قدرتی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے حافظے کو بہت اچھا بناتی ہیں اور آپ کو دماغی کمزوری سے نجات دلاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مہوش ادریس ہے اور میں ایوان اسٹیٹک سینٹر جیٹن مرکز اسلام آباد میں ایز اے کلینکل ڈائٹیشین اور اسکن ایکسپرٹ کام کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان عادات کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی دماغ کی صحت کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں اور آپ کی یادداشت کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کی نیند آتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے، وہ ان کا دماغ ریلیکس نہیں ہوتا، وہ جو ان کو رات کی نیند چاہیے ہوتی ہے یا اس میں جو ہارمونز سیروٹونن ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ کا دماغ ریلیکس نہیں ہوتا، تندرست نہیں ہوتا، اور آپ کا حافظہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو رات کو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، رات کو اپنی نیند نہیں پوری کرتے، وہ بہت جلدی دماغی کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا حافظہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی رات کی نیند پوری کریں، 7 سے 8 گھنٹے کم سے کم اپنی نیند کو پورا کریں اور ریلیکس نیند لیں تاکہ آپ کا دماغ اچھی طرح سے چلے اور آپ کی یادداشت بھی برقرار رہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں یا سگریٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز لیتے ہیں، وہ ان کے دماغ کو کمزور سے کمزور تک بناتی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یادداشت بھی کمزور کرتی ہے۔ تو ہمیشہ میں یہی کہوں گی کہ جو نشہ آور چیز ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو جائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دماغ کو بالکل معاف کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اینٹی ریلیکسنٹ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اینٹی ریلیکسنٹ دوائیاں کیا ہیں، وہ ایک دم سے آپ کے دماغ کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے دماغ کا جو کام ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ آپ وہ چیزیں نہ سوچیں، آپ ریلیکس رہیں۔ تو وہ لوگ جو بہت زیادہ اینٹی ریلیکسنٹ کا استعمال یا ان دوائیوں کا استعمال جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی دماغی کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی یادداشت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں، مطلب اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، واک، ایکسرسائز یا یوگا وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کے دماغ پہ بہت غلط اثر انداز ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے، کیونکہ گھر میں اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی، آپ کا دماغ نہیں کھل رہا، آپ سٹریس لے رہے ہیں، آپ اس طرح سے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کی دماغی صحت آہستہ آہستہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ دن میں 30 سے 45 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں، واک کریں، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، کچھ بھی ایسے کریں تاکہ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن بہت اچھی ہو، آپ کے جسم میں خون کی روانی اچھی ہو، آپ کے جسم کو آکسیجن ملے اور آپ کا دماغ کھلے۔ جتنا آپ کا دماغ کھلے گا اس کی صحت اتنی اچھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا حافظہ بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ اور وہ بچے یا بزرگ یا بڑے جو اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے اور باہر کی مرچ مسالے، تیل والی اور فزی ڈرنکس اور بہت زیادہ جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جس میں پیزا، برگر، ایسی چیزیں جو آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں یا اوبیسٹی ہے یا بہت زیادہ ان کا وزن بڑھ چکا ہے، وہ ان کے دماغی کمزوری کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی میموری یا ان کی یادداشت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک اچھا لائف سٹائل گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا دماغ کی صحت بہت اچھی رہے اور آپ کی یادداشت اچھی رہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اب ہم ان 5 قدرتی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے دماغ کی صحت کو تندرست بناتی ہیں اور آپ کی یادداشت کو بہتر بناتی ہیں اور آپ کو دماغ کی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ سب سے پہلی اہم غذا جو آپ کے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے وہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہے۔ یہ وہ قدرتی غذائی اجزاء اگر آپ اس کا استعمال کریں گے جس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 آ جاتا ہے، تو میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 جو اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں وہ کن غذا میں پائے جاتے ہیں، جس کا استعمال کر کے آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں مچھلی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ مچھلی میں بہت اچھا اومیگا 3 اور اومیگا 6 پایا جاتا ہے۔
ساتھ السی کے بیج کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی اومیگا 3 اومیگا 6 پایا جاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اسپیشلی وہ مائیں جن کے پاس بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی بیج کا میں نے نام لیا ہے، السی کے بیج ہو گیا یا سورج مکھی کے بیج ہو گیا، اس کے پاؤڈر بنا کے ان کو دودھ میں شامل کر کے دیں تو ان کی دماغ بہت جلدی تیز چلنا شروع ہو جائے گا، ان کی یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دوسرے اہم جوس جو ہے وہ وائٹامن ڈی ہے۔ وائٹامن ڈی کا استعمال بھی آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی دماغی صحت پہ۔ وہ لوگ یا وہ بچے جن میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کی یادداشت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم اسپیشلی وہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کنسیو کر لیتی ہیں تو وائٹامن ڈی کا استعمال ضرور کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ آپ کے بچے کی دماغ کی صحت پہ بہت اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ وائٹامن ڈی کے ڈراپس دینا سٹارٹ کر دیں ان کو، لیکن اپنی ڈائٹیشین یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، کیونکہ ماں کے دودھ میں قدرتی وائٹامن ڈی نہیں پایا جاتا لیکن بچے کو وہ ضروری چاہیے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وائٹامن ڈی بچوں کو دینا شروع کر دیں۔ وائٹامن ڈی تو ہمیں دھوپ سے زیادہ بہت اچھا مل جاتا ہے، لیکن جیسے گرمیوں کے موسم میں وائٹامن ڈی نہیں ہم لیتے کیونکہ ہم دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو اس میں سپلیمنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، یا بہت کم مقدار میں ہمیں مچھلی سے بھی مل جاتا ہے، ہمیں مکھن سے بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے، انڈے کی زردی سے بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے جو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے جسم میں۔ تو کوشش کریں یا تو دھوپ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں یا ساتھ میں وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں تاکہ آپ کے دماغ کی صحت اچھی رہے اور آپ کا حافظہ بھی کمزور نہ ہو۔ تیسرا اہم جز ہے وہ آئرن ہے۔ جن بچوں کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کے بھی دماغ جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یادداشت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ جن غذاؤں میں آئرن پایا جاتا ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جیسے آپ کے پاس کھجوریں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس انڈا آ جاتا ہے، آپ کے پاس ڈرائی فروٹس آ جاتے ہیں، یا وہ سبزیاں آ جاتی ہیں جس میں چقندر کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، پالک کا استعمال آپ کریں، آپ سلاد کے پتوں کا استعمال کریں۔ ان اگر قدرتی غذاؤں کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے دماغ کی صحت کو تندرست کرے گا اور آپ کو یادداشت بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ پانچویں اہم جز جو آپ کی دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے وہ بی کمپلیکسز وائٹامنس ہیں۔ وہ ایسے وائٹامن جو آپ کے دماغ کو بہت تندرست بناتے ہیں، اس میں سارے بی کمپلیکسز آ جاتے ہیں، B12 B6 B9 B1 B2۔ اب یہ کن غذاؤں میں پایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دالوں میں بہت اچھا پایا جاتا ہے، آپ کے لال لوبیا میں بہت اچھا پایا جاتا ہے، کالے چنوں میں بہت اچھا پایا جاتا ہے، سفید چنوں میں بہت اچھا پایا جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی گرینز ہیں جیسے آپ کے جو آ گیا، آپ کا گندم آ گیا، آپ کے چاول آ گئے، اس میں یہ ساری اہم جز پائے جاتے ہیں جو آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کا کمبینیشن بنا کے اپنے بچوں کو یا اپنے بزرگوں کو یا بڑوں کو یا کوئی بھی جن کو دماغی کمزوری ہے وہ اگر اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں یا بڑوں کو دینا شروع کر دیں تو کافی حد تک ان کی دماغی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور یادداشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کا یادداشت بہتر کرنا چاہتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ جو سبق یاد کرے ان کو ہمیشہ یاد رہے اور ان کی دماغی صحت اچھی ہوتی رہے، وہ کوشش کریں کہ بادام کا، اخروٹ کا، پستے کا، ساتھ میں سورج مکھی اور السی کے بیج کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ یہ سفوف بنا کے اگر وہ دودھ میں روزانہ 1 یا 2 چمچ دینا شروع کر دیں گی تو ان کی دماغی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کی یادداشت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ شکریہ۔